أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج انشاءاللہ ہم 20ویں پارے کا خلاصہ دیکھیں گے۔ 20ویں پارے کا آغاز سورۃ النمل سے ہوتا ہے۔ 20ویں پارے کے آغاز میں اللہ رب العزت نے بڑی وضاحت کے ساتھ اپنی قوت تخلیق اور توحید کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کون ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہو اور آسمان سے پانی کو اتارا جس کی وجہ سے مختلف قسم کے باغات اگتے ہیں، اور فرمایا کون ہے جس نے زمین کو قرار دیا ہے اور اس میں پہاڑوں کو لگایا ہو اور اس میں نہروں کو جاری کیا۔ فرمایا کون؟ کیا اللہ کے سوا بھی کوئی الہ ہے؟ اور مزید کہا کہ اللہ کے سوا کون ہے جو بے قراری کی حالت میں کی گئی دعاؤں کو سننے والا ہو اور جو تکلیف پہنچتی ہے اس کو دور فرمانے والا ہو؟ اور اللہ کے سوا کون ہے جو خشکی اور رات کی تاریکی میں انسانوں کی رہنمائی فرمانے والا ہو؟ اور کون ہے جو خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجنے والا ہو؟ اور کہا کیا اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہے جو تخلیق کا آغاز کرنے والا ہو اور دوبارہ اس کو زندہ کرنے والا ہو؟ کون ہے جو زمین و آسمان سے رزق عطا فرمانے والا ہو؟ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اس کو سناؤ اگر تم سچے ہو۔ سورۃ النمل کے بعد سورہ قصص ہے، اور سورہ قصص میں اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا ہے۔ فرعون 1 سال بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرواتا اور 1 سال ان کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال فرعون نے بچوں کے قتل کرنے کا حکم دے رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر وحی کو نازل فرمایا کہ ان کو دودھ پلائیں۔ جب خدشہ ہو کہ فرعون کے ہر کارے آن پہنچے ہیں تو ان کو جھولے میں لٹا کر سمندر کی نہروں کی نظر فرما دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسے ہی کیا۔ جب خطرہ محسوس ہوا تو ان کو جھولے میں بٹھا کر سمندر کی نہروں کی نظر فرما دیا۔ سمندر کی نہروں نے جھولے کو فرعون کے محل تک پہنچا دیا۔ فرعون کی اہلیہ جناب آسیہ نے جھولے میں ایک خوبصورت بچے کو آتے دیکھا تو فرعون سے کہا کہ اسے قتل نہ کریں، یہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا، ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے اور یہ ہمارے لیے نفع بخش بھی ہو سکتا ہے۔ فرعون نے آسیہ علیہ السلام کی فرمائش پر جناب موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور ان کو پالنے پر آمادہ اور تیار ہو گئے۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت کی قدرت کہ وہ جس کو بچانا چاہے، جس کے پیدا ہونے کی ڈر کی وجہ سے فرعون بے قصور بچوں کو قتل کر رہا تھا کئی سالوں سے، اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیں، وہ کتنا بڑا شہنشاہ ہے، اسی کے گھر میں اس کو پروان چڑھا دیا۔ میرا رب بہت بڑا ہے، وہ جب کچھ کرنے کے لیے ارادہ کرتا ہے تو پھر وہ وہاں سے اسباب مہیا کرتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی پیچھا کرتے کرتے فرعون کے محل تک پہنچ گئی۔ فرعون نے اعلان کر دیا کہ مجھے اس بچے کے لیے ایک دایا کی ضرورت ہے۔ بہت سی دایوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے دایوں کو جناب موسیٰ علیہ السلام پر حرام فرما دیا۔ یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن آگے بڑھی اور کہنے لگی کہ کیا میں آپ کو ایک ایسے خانوادے سے آگاہ نہ کروں جو آپ کے لیے اس بچے کی کفالت کرے؟ فرعون نے کہا اس خاندان کو بھی آزما لینا چاہیے۔
جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ فرعون کے محل میں پہنچی، موسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں لیا تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ اللہ کی قدرت کا عجیب منظر ہے کہ دشمن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دودھ پلانے کی اجرت دے رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پرورش پاتے ہیں۔ جب جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم و حکمت سے بہرہ فرما دیا۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ فرعون کے قبیلے کا ایک آدمی بنی اسرائیل کے ایک آدمی کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ بنی اسرائیل کے آدمی نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کی دہائی دی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے آدمی کی حمایت میں فرعونی کو زوردار تھپڑ دے مارا۔ تھپڑ مارنے کی دیر تھی کہ وہ آدمی اس کو برداشت نہ کر سکا اور مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا اسے قتل کرنے کا ارادہ نہ تھا۔ جب آپ نے یہ منظر دیکھا تو آپ نے اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی توبہ استغفار کو قبول کر لیا۔ اسی وقت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع ملی کہ فرعون کے جو درباری ہیں وہ ان کو تلاش کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے رہنمائی طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی کی اور ان کو مدین کے گھاٹ پر پہنچا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام مدین کے گھاٹ پر پہنچے تو دیکھا کہ لوگ پانی نکالنے کے لیے قطاروں میں کھڑے ہیں اور وہاں پر 2 لڑکیاں بھی پانی لینے آئی تھی، لیکن رش کی وجہ سے پانی لینے سے قاصر تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے پانی نکالا اور ایک طرف ہٹ کر سائے میں بیٹھ گئے۔ بھوک اور پیاس کو محسوس کیا تو اللہ رب العزت سے دعا کی، اے میرے پروردگار، تو میری جھولی میں خیر کو ڈال دے، میری جھولی خیر سے بھر دے، میں اس کا محتاج ہوں۔ دعا مانگنے کی دیر تھی کہ یکایک انہیں 2 لڑکیوں میں سے جن کو انہوں نے پانی پلایا تھا، ان کی بکریوں کو، تو انہی میں سے 2 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی انتہائی شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا کہ میرے بابا آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ جو آپ ہمارے کام آئے ہیں اس کا آپ کو صلہ دیا جا سکے۔ تو موسیٰ علیہ السلام مدین کے بزرگ شخص کے پاس پہنچے۔ بہت سے مفسرین کے مطابق وہ جناب شعیب علیہ السلام تھے۔ آپ نے ان کو اپنی حالات سے آگاہ کیا تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے پاس رہیں، اور آپ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی اپنی بیٹی سے کر دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام 10 سال تک جناب شعیب علیہ السلام کے پاس رہے اور ان کی بکریاں بھی چراتے رہے۔ 10 سال کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام نے وطن واپسی کا ارادہ کیا۔ اب دیکھیں، پیغمبروں کی زندگیاں بڑی خوبصورت ہیں۔ پیچھے ہم نے یوسف علیہ السلام کا 13ویں پارے میں پڑھا کہ زنا سے بچنے کے لیے 10 سال تک جیل میں مشقت کاٹتے رہے۔ اب اس پارے میں نکاح کے لیے موسیٰ علیہ السلام 10 سال تک بکریاں چراتے رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے وطن واپسی کا ارادہ کیا، راستے میں سردی کا احساس ہوا۔ طور پہاڑ کے پاس سے گزرے تو دور سے آگ کو جلتا ہوا محسوس کیا۔ اپنی اہلیہ کو فرمانے لگے کہ تم ذرا ٹھہرو، میں طور پہاڑ سے آگ لے کر آتا ہوں، اس سے ذرا حرارت پیدا ہو جائے گی۔ جب طور پر پہنچے تو خالق کائنات نے آواز دی، اے موسیٰ، میں اللہ عزیز اور حکیم ہوں۔ اس موقع پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نواز دیا اور آپ کے عصا کو معجزاتی عصا اور آپ کے ہاتھ کو نورانی بنا دیا، یعنی چمکدار بنا دیا، روشنی نکلتی تھی ان کے ہاتھ سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اے پروردگار، میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرما دے، اس لیے کہ وہ خطابت اور بلاغت کی صلاحیتوں سے مالا مال ہے۔
اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا، اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے تو فرعون نے آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہر طرح اس کو سمجھایا مگر وہ نہ مانا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پانی میں ڈبو کر ہلاکت کے گڑھے میں گرا دیا۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت ہے، اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی ایمان کا دعویٰ کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ ضرور آزمائیں گے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کو آزمایا تھا، اور آزمائش کے بعد اس بات کو واضح کریں گے کہ ایمان کے دعوے میں سچا کون اور جھوٹا کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان سابقہ امتوں اور افراد کا ذکر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش پر ثابت قدم رہے۔ ان لوگوں میں اصحاب الاخدود اور قوم موسیٰ کے جادوگر سب سے پہلے نمبر پہ ہیں، جنہوں نے وقت کے حاکموں کے ظلم اور استبداد کی پرواہ نہ کی اور اللہ کی توحید پر بڑی استقامت کے ساتھ پابند رہے، ثابت قدم رہے اور اپنے ایمان کے دعوے کو عمل سے ثابت کیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ مشرکوں کی مثال مکڑی کی ہے جو گھر بناتی ہے لیکن اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ اسی طرح مشرک غیر اللہ کو پکارتے ہیں مگر ان کی پکار میں کوئی وزن نہیں ہوتا، بے شک ان کے نظریات مکڑی کے کمزور گھروں کی طرح ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔